دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی مدنی خبروں میں شامل ہے حادثات کا شکار ہونے والوں کے دن کے حوالے سے تبصرہ، مگر پہلے منتخب مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ جانی ساروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے عاشقان رسول کو مدنی پھول۔ کربلا کے جانی ساروں کو سلام، پاک امجدی کابینہ میں غمخواری اجتماع۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام، نگران کابینہ کی محمد طاہر اتاری کے والد کی نماز جنازہ میں شرکت۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام۔ جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں فیضان اتار مسجد کا تعمیراتی کام جاری۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا۔ آغاز پر آمد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مناظر دل موہ لینے والے ہوتے ہیں۔ آپ نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ یہ رات عشاق مدینہ کے لیے بہت برکتیں لائی۔ پرکیف مناظر پیش خدمت ہیں مختصراً، مگر اس مدنی خبر کے بقیہ مناظر دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے بعد ملاحظہ کیجیے۔ پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ مجھے پیزا کھانے کا بہت شوق ہے، اس کے بارے میں کچھ فوائد بتا دیجیے، جزاک اللہ۔ پیزا کھانے سے خیر کچھ فوائد بھی ہوتے ہوں گے، ہے غذا، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن عموماً اس کا نقصان زیادہ بتایا جاتا ہے، اور یہ بکتے ہیں جو پیزے وہ بارہا باسی ہوتے ہیں، اور فوڈ پوائزن بھی ہوتا ہو تو تعجب نہیں سے، اور یہ وزن بڑھانے میں بہت متبین ہے کہ تیز ہیں، وزن بڑھاتے ہیں۔ اگر کسی سے دشمنی ہو تو اس کو مشورہ دے دیا جائے کہ روز ایک پیزا کھا اور ایک ڈرنک چڑھا اس پہ، دروازے میں پھنس نہ جائے تو کہنا المست ہاتھی بن جائے شاید۔ تو یہ پیزا کی سان اگر کھائے نا، ہل چلاتا ہو، یا جو نہیں آپ نے دیکھا ہوگا وہ مزدور بجری بھر بھر کے چڑھاتے ہیں اوپر، یہ پیزا کیا یہ لوہا نگل لے تو ختم ہو جائے گا، یہ مبالغہ ہے۔ تو اب ہمارے ہاں کیا ہے، مشقت تو ہے نہیں، طلبہ بھی کھائیں گے جا کے مدرسے میں بیٹھ جائیں گے، مشقت نہیں ہے،
بھاگ دوڑ محنت مزدوری جو کرے نا تو ان کو یہ چیزیں ہضم ہو سکتی ہیں. تو اس لیے نارملی آج کل محنت کم ہے, مشینیں محنت کرتی ہیں ہماری جگہ. سنا مشینی انسان بھی آ رہا ہے تو بالکل ہی نظام درم برم. تو اس لیے وہ پزے سے بچنا چاہیے. ظاہر مدینہ کا نمبر نام نمبر 106 محمد عمران. سبحان اللہ. اذکر اللہ. اذکر اللہ. اللہ اللہ اللہ. زبیر احمد. اللہ باپا یہ رو رہے تھے, کنٹینیو رو رہے تھے. جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. اللہ 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 اللہ. زبیر احمد عمران بھائی بھی رو رہے تھے. عمران بھائی کے بالکل پیچھے. ہاں, جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. اللہ اللہ. جب سے یہاں کھڑے پاپا میں دیکھ رہا تھا رو رہے تھے. ماشاء اذکر اللہ. اللہ اللہ. اب تو داڑھی بھی آئی, اب محمد شریف بھی آیا, مدی اولیا بھی آیا. اللہ اللہ. آصف محمد ابراہیم. سبحان اللہ. اذکر اللہ. اللہ اللہ. مجھے اس کی قسمت تیرا اشکارا ہے, مدینے کا جس کو بلا ملا. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے, کرم کی جب نظر ہوگی مدینے, ہم بھی جائیں گے, کرم کی جب نظر ہوگی مدینے, ہم بھی جائیں گے اگر جانا. میں تو مدنی منوں کے بیٹے آنسو دیکھ رہا ہوں یار. سب کے سب آنسو بہ رہے ہیں, سب کے لیے. کیا مدینہ یار. اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا. اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا, اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا. سرکار سرکار سرکار, کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا. یہ تینوں مدنی منع جو یاد مدینہ میں رو رہے تھے تو ایک پیغام آیا کہ ان کو اور ان کو ہر ایک کو اپنے باپ کے ساتھ مدینے بھیج دو, میں خرچہ دوں گا. مبارک ہو شہزادو, مدینے کی ٹکٹ. باپا کی آمد ہو گئی ہے. مدنی مذاکرہ آن ایئر ختم ہو گیا تھا, باپا پھر تشریف لائے ہیں. اور کیوں آئے ہیں؟ ایک اور خوشخبری سنانے آئے ہیں. تمام اسلام میں تشریف رکھیں, خوشخبریاں اور بھی جمع ہو رہی ہیں. ایک اور خوشخبری, جو روتا اس کا کام ہوتا ہے. ہمارا کیمرہ مین رو رہا تھا, اس کو دیکھ کر کسی نے اس کو بھی مدینے بھیج دو. مدنی چینل سے لوگ کتنا پیار کرتے ہیں اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جو دوسرے دو نام نکلے تھے نا جن کا نمبر نہیں آیا, بولا ان کو بھی ہم خرچہ دیں گے, بھیج دو مدینہ. شہزاد خانچی اور عبد اللطیف بھائی, ان دونوں کا بھی مدینے کا ہو گیا. سبحان اللہ. اب ان تینوں کو 12 مہینے دینے چاہیے خوشی سے رائے خدا میں. جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. یہ دیوانہ رو رہا ہے, اس کو بھی مدینے بھیج دو.
پہ نظرے کرم فرمائی، اس پر یہ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ سے ملاقات و سحری کا سلسلہ ہوا. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے ساتھ گزرا ہوا رات کا پچھلا پہر آپ کو بھی دکھاتے ہیں. خدا میری مغفرت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، باغ فردوس مرحمت فرما، مولا باغ فردوس مرحمت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، یا رب یا خدا میری مغفرت فرما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدظلہ العالی نے مجلس دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مدنی مشورہ فرماتے ہوئے مدنی پھول ارشاد فرمائے. آپ بھی دیکھیے. دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اس وقت دارالمدینہ یونیورسٹی کے حوالے سے ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائی یہاں جمع ہوئے ہیں اور ہمارا اس سلسلے میں بھی مشورہ ہو رہا ہے فیضان مدینہ میں، جس پہ ہم دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کے مستقبل کے بارے میں کچھ مدنی پھولوں کا تبادلہ کر رہے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی کے مقاصد کیا ہیں اور دعوت اسلامی اپنی اس دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی سے کس طرح اسلام و سنیت کو فائدہ پہنچا سکتی ہے. تو جو بھی چیز فائنلائز کی طرف جائے گی وہ ایک بار لازمی طور پر دارالفتہ اہل سنت کی طرف اس کا رجوع کیا جائے گا، بلکہ مفتی صاحب خود ہماری مسجد کا حصہ ہیں، شرعی رہنمائی کے بغیر نہیں چل سکتی. پھر دعوت اسلامی کے جو تنظیمی اصول ہیں وہ یہ دو سب سے بنیادی فیکٹر ہیں، یہ دو پر ہیں جس پر یونیورسٹی نے اڑنا ہے انشاءاللہ تعالی. پھر اس کے بعد آتا ہے ایک جذبہ کہ ہمارا جذبہ کیا ہے. ہمارا جذبہ کیا یہ ہے کہ تعلیم سے وابستہ اسلامی بھائیوں کو شریعت و سنت کے مطابق تعلیم ملے، اس طرح کے شعبہ جات قائم کر کے وہاں پر دعوت اسلامی سنت و برا ماحول دے کر ایک بہت ہی ہائی پروفائل قسم کی ایجوکیشن کو انٹروڈیوس کروانے کا ذہن رکھتی ہے. سوچ جو نظریہ ہے دعوت اسلامی کا اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے جو ارشادات ہیں ان سب کو سامنے رکھنا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان اسلامی بھائیوں کی حاجت رہے گی جو اس شعبے کا تجربہ تو رکھتے ہوں لیکن ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے نظریے کو بھی وہ سمجھتے ہوں. اب بہت امپورٹنٹ چیز آئے گی وہ ہوگا وقت، کہ کام کرنے والے کے پاس تجربہ بھی ہے، حوصلہ بھی ہے، ہمت بھی ہے، جذبہ بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر اس بیچارے کے پاس وقت نہیں ہے. ہر کام وقت مانگتا ہے، بغیر وقت کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھوکا نہیں رکھتا،
اللہ تعالیٰ رزق کا کفیل ہے، رزق کا مالک ہے، وہی رزق دینے والا ہے، کامیابی بھی دینے والا وہی ہے، جذبہ دینے والا بھی وہی ہے، ہمت دینے والا بھی وہی ہے، توفیق دینے والا بھی وہی ہے۔ ہم اس کام میں کامیابی نہ ہو جس میں اس کی رضا نہ ہو، ہم کامیاب ہی اس کام میں ہوں جس میں اس کی رضا ہو، کیونکہ ہمارا آخر کار جو منتہا ہے وہ اس کی رضا پاتے ہوئے جنت میں بلا حساب داخل ہونا ہے۔ ہم اپنے ویژن اور اپنے نظریے میں فنا نہیں ہو جائیں گے، اس وقت بات بنے گی نہیں۔ ہم اس ایجوکیشن سیکٹر کو بھی اسی طرح لینا چاہتے ہیں جس طرح ہم نے میڈیا کے سیکٹر کو لیا مدنی چینل کے ذریعے۔ جو شعور رکھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ واقعی شعبے میں اصلاح کی حاجت ہے۔ پاک قندھاری کابینہ مدنی مرکز فیضان مدینہ جڑاوالا پنجاب پاکستان میں مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا نے مدنی حلقے میں سنتوں بھرا بیان فرمایا، جس میں ایم پی اے شاہد آوان، سابق ایم این اے ملک نواب شیر وسیر، مقامی چینل کے بیورو چیف راجہ نسیم اکبر حیات، صحافیوں، تاجر اسلامی بھائیوں اور عاشقان رسول نے شرکت کی۔ ملاحظہ کیجیے۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ قادری کابینہ فٹک چوڑی بنگلہ دیش میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مدنی حلقے میں شرکت فرمائی۔ آپ نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا اور ملاقات بھی فرمائی۔ فٹک چوڑی چیٹاگانگ بنگلہ دیش کی جانب بڑھتے ہیں۔ কত প্রিয় সম্বন্ধ আমার আত্মারি, আমি আত্মারি, তোমার কৃপায় দয়াল আল্লাহ আত্মারি, আমি আত্মারি, তোমার কৃপায় দয়াল আল্লাহ আত্মারি, আমি আত্মারি, নবী তোমার উৎসর্গ হয়ে আত্মারি, আমি আত্মারি, নবী তোমার উৎসর্গ হয়ে, নবী তোমার উৎসর্গ হয়ে আত্মারি, আমি আত্মারি۔ گزشتہ دنوں پاک امجدی کابینہ مدنی مرکز فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان میں رکن شورا نے مجلس مدنی انعامات کے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ نیز وہیں امت کی غمخواری کے تحت غمخواری اجتماع کی ترکیب بنائی گئی۔ حاجی زمزم رضا تاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہر کی جانب بڑھتے ہیں۔ دل کو سکون چمن میں ہے، نالا زار میں سوزو گداز ہے فقط ان کے دیار میں۔ عبدالعزیز کھوسو چونکہ میر ممون سے آیا ہوں اس اجتماع کا سن کے، اور ایسے اجتماع ہمیشہ ہونے چاہیے۔ ہم کو اجتماع میں شرکت کے لیے مجھے معلوم ہوا تھا تو میں یہاں پہ اپنی کچھ پریشانیاں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں۔ تو اجتماع ایسے اجتماع ہونے چاہیے، ہر مہینے ایک اجتماع ہونا چاہیے خم خواری کا، اور استخارے کے لیے ہم آئے۔ میرا نام غلام مصطفیٰ ہے، میں 12 ملتی آباد سے آیا ہوں۔ یہاں پر سنا ہے کہ لوگوں کے بہت بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے، ہم گناہی بہت کر چکے پر پڑ گئے، ہمارے لیے دعا کر دیجیے، اللہ تعالیٰ ہماری مشکل آسان کر دے۔ مجھے کالا پی لیا، چلا بھی نہیں جاتا، میں سے بھائی پکڑ کے لے کے آیا، دونوں ہاتھوں سے اوپر چڑھایا مجھے۔ یہ پروگرام اکثر ہونا چاہیے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں
یا خدا درس دو سنتوں کا. مدنی چینل کے ناظرین، مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا اور نگران مدنی چینل، جی ہاں، شورا کی طرف سے مدنی چینل کی جن کے پاس ذمہ داری ہے، ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں. آئیے گزشتہ رات کے حوالے سے کچھ آپ سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. حاجی صاحب پہلے تو میں آپ جی بالکل اور آپ کی ماشاءاللہ بالخصوص مدنی نیوز کی جو ہماری مجلس ہے، مدنی خبروں کی مجلس کو مبارکباد دوں کہ ماشاءاللہ عاشورہ سے آپ لائیو آ رہے ہیں اور یقیناً اس سے ہمارے ناظرین کی دلچسپی میں مزید اضافہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. آمین آمین آمین. اب بھائی صاحب، پچھلی رات آپ بھی موجود تھے، باپا کا قرب بھی حاصل ہو رہا تھا. کچھ اپنی فیلنگس ہی مدنی خبروں کے ذریعے شیئر کیجئے ناظرین کے ساتھ کہ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا تھا؟ وہ کہتے ہیں نا، خمار اترا نہیں ہے کل رات کا. اللہ اللہ اللہ. کل رات جو کیفیات یقیناً نہ صرف وہاں موجود اسلامی بھائیوں کی تھیں بلکہ اب تک جو میسج کا سلسلہ ہے، بلکہ مجھے تو بڑے عجیب و غریب کلپس بھی اسلامی بھائیوں نے میل کیے ہیں کہ وہ چیک بھیجتے ہوئے زاروں قطار کس طرح رو رہے تھے. گھروں میں ناظرین اشکبار تھے اور دعوت اسلامی کا انداز، پھر مدینے جانے کی طرف، اور سب سے بڑھ کر مدنی چینل کے ناظرین کا ہمارے اسلامی بھائیوں سے پیار کے جہاں ہم نے 3 ٹکٹس کا اناؤنسمنٹ سوچا تھا، وہاں الحمدللہ 13 ٹکٹ ہو گئے دیکھتے ہی. سبحان اللہ. تو یہ یقیناً امیر اہل سنت کا فیضان ہے، باپا کی شفقت ہے. بلکہ ایک بار تو باپا تشریف لے گئے تھے، ہم آف ایئر ہو چکے تھے، لیکن اس کے بعد کیونکہ پھر میسیجز آ رہے تھے تو امیر اہل سنت نے فرمایا کہ چلیں سب کی دل جو اس کے لیے واپس آن ایئر ہوتے ہیں. دوبارہ آن ایئر ہوئے اور اس کی آپ نے برکتیں مدنی چینل کے ناظرین نے سب نے براہ راست مدنی چینل پر دیکھی. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے امیر اہل سنت کو. دعوت اسلامی کا ہی خاصہ ہے اور یقیناً کئی دلوں کی بے قراریاں بڑھ گئیں، شوق مدینہ بڑھ گیا، یاد مدینہ دل میں تازہ ہو گئی اور مدنی مذاکرے میں آنے کا شوق و ذوق بھی بڑھ گیا. جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ. ہمیں اپنی خصوصی دعاؤں میں حاج صاحب یاد رکھیے گا. آپ کو امیر اہل سنت کا قرب نصیب ہو اور اس میں برکتیں ہوں. اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑھتے ہیں اگلی مدنی خبر کی جانب. نیو مسلم کورس کے دوران مومباسا کینیا میں مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی پھول ارشاد فرمائے. 9 مسلم اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. مومباسا اور دنیا بھر میں یہ تمنا ہے، دعا ہے کہ اسلام کی شمع فروزاں رہے. مناظر ملاحظہ کیجیے. ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. My name is Zakaria Islam. I was born non-Muslim. Since I joined a Muslim and I joined Dawat Islam, my life has changed. I left my work. I'm an accountant by profession. I hold a high diploma in accountant, but I left my work so that I may be able to know who is Allah and Muhammad. Since I joined Dawat Islam has changed my life tremendously, and I'm enjoying to be a Muslim. I know how to read Quran. I know how to read. I know how to read all the Sunnah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I also can be able to also to and dua. I can also be able to pray 5 times a day. And I would like to request for the leader of this Dawat Islam to give us dua or to pray for us as a new Muslim. And we are asking for his blessing. That's all. My name is Muhammad Wais, born a Muslim. Alhamdulillah, 3 months ago I joined Dawat Islamic.
نگران پاک حنفی کابینہ نے مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں محمد طاہر اتاری کے والد کی نماز جنازہ میں شرکت فرمائی. مناظر ملاحظہ کیجیے. جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. نگران اتاری کابینہ نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں زیر تعمیر مسجد فیضان اتار کا دورہ فرمایا اور مدنی پھول ارشاد فرمائے. چلتے ہیں جوہانسبرگ کی جانب. ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ کے شہر اتاری کابینہ میں فیضان اتار مسجد، جو کہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہمارے اسلامی بھائی نے مل کر اس کو خریدا ہے اور یہاں عنقریب مسجد بننے جا رہی ہے. ابھی نگران شورا کے پچھلے دورے میں یہ جگہ لی گئی اور اس سفر میں جو ہے نگران شورا کی ترغیب دلانے پر اسلامی بھائیوں نے نیت کی کہ انشاءاللہ عز و جل 30 دن کے اندر اندر اس مسجد میں 5 نمازیں اور پلس جمعہ بھی ادا کیا جائے گا. بنگلہ دیش میں نگران ضیائی کابینہ نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ عبد الرحمان کی ہسپتال جا کر عیادت کی اور نگران رضوی کابینہ نے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت فرمائی اور مدنی پھول ارشاد فرمائے. بنگلہ دیش میں مبلغین دعوت اسلامی کی کاوشیں آپ بھی دیکھیے. مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کا مختلف مقامات سے سفر اور عاشقان رسول کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت دعوت اسلامی کا پیغام عام کرنے کی ایک بھرپور کوشش اختصار کے ساتھ پیش خدمت ہے. اس مدنی خبر کے بقیہ مناظر دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے بعد ملاحظہ کیجیے. من تذاكر جيراني بذي سلام، من تذاكر جيراني بذي سلام. مدنی چینل کے ناظرین، نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدت دلہ العالی کا سلسلہ عبرت ناک خبریں، ان میں حادثات، طوفان، المناک اموات اور دیگر احوال سے نگران مرکزی مجلس شورا مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں. اور یہاں ہم خیر خواہی کی نیت سے، آگاہی کی نیت سے امت کے لیے کچھ اس حوالے سے عرض کرتے ہیں کہ آج جو 17 نومبر ہے پوری دنیا میں ایک اور دن منایا جاتا ہے حادثات میں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں. یہ دن پوری دنیا میں منایا جاتا ہے اور اس حوالے سے کچھ اعداد و شمار آگاہی کی نیت سے ہم پیش کرتے ہیں. ہمیں بھی بچنا چاہیے، خوب کوشش کرنی چاہیے اور اس کی وجوہات کیا ہیں ہم اس پر بھی تھوڑی سی مختصر انشاءاللہ روشنی ڈالتے ہیں. یہاں ایک بات کہ ملیریا سے بے شمار ہلاکتیں رپورٹ کی جاتی ہیں سالوں میں، سال ہر سال،
اور ملیریا سے زیادہ ہلاکتیں ٹریفک حادثات کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ہمارا ملک پاکستان، ہمارا وطن عزیز دنیا کے کم و بیش 202 ممالک میں سے 94 نمبر پر ہے، اور دوسرا بڑا ہمارا شہر مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان۔ آپ کو حیرت ہوگی یہ بات سن کر، لاہور پنجاب پاکستان میں کم و بیش روزانہ 110 سے 120 ٹریفک حادثات رپورٹ کیے جاتے ہیں، جن میں کم و بیش روزانہ 2 افراد ہلاک اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہو جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ حادثات پنجاب اور اس کے بعد ہمارے صوبہ سندھ میں باب الاسلام سندھ، پھر خیبر پختونخوا اور بلوچستان پاکستان میں۔ ماہرین ابلاغیات اور سماجیات جو اس کی وجوہات بتاتے ہیں، اسی پہ ہمیں جو ہے اپنا اینڈ کرنا ہے تبصرے کا، جو وجوہات ہیں اس کے دینی اسپیکٹس انشاءاللہ اس پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے کہ جو وجوہات بتاتے ہیں اس میں ایک اہم وجہ مدنی چینل کے ناظرین بالخصوص توجہ رہے، وہ ہے جلد بازی، اور دوسری اہم وجہ لاقانونیت بیان کی گئی ہے۔ جلد بازی کے دنیاوی نقصانات کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ناظرین دینی نقصانات بھی ہیں۔ احیاء العلوم میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ شیطان نے اپنے چیلوں سے کہا، انسان پر جلد بازی اور لاپرواہی کے وقت حملہ کرو۔ اسی طرح یہ بھی منقول ہے کہ جلد بازی کو ام الندامہ کہا جاتا ہے، ندامت کی ماں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہدایت یافتہ وہ ہے جو جلد بازی سے بچتا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول مبارک نقل کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، مومن سوچ سمجھ کر اطمینان اور سنجیدگی سے کام کرنے والا ہوتا ہے، رات کو لکڑیاں جمع کرنے والے کی طرح نہیں ہوتا کہ جو ہاتھ میں آیا اٹھا لیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی تحمل اور بردباری کی نعمتیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز وجل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا